بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیب مرغوب اور آپ دیکھ رہے ہیں دارا نظریہ پاکستان کا آفیشیل یوٹیوب چینل مائے پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسوری اور دیگر علاقوں میں جو مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ اور ان کے درباروں کو شہید کیا جائے اور اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم دو پروگرام کریں گے۔ ایک پروگرام ہم آج کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ مسوری میں جو بلے شاہ کے نام سے ایک دربار بنایا گیا تھا وہ کس کا تھا اور اس کو کیوں شہید کیا گیا، اس کے پس منظر میں کیا ہے، اور اس کی شہادت کا جو ذمہ ہے وہ کس تنظیم نے لیا، اور وہ تنظیم اس وقت پولیس کے ہاتھ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جنوری کے آخری ہفتے کا 2026 میں، جہاں اس وقت بہت سارے درباروں اور مزاروں کے خلاف انڈیا کے اندر ایک مہم چل رہی ہے، وہیں بابا بلے شاہ کے نام سے ایک دربار مسوری میں قائم ہے۔ یہ ایکچولی دربار کس کا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ 100 سال پرانا دربار ہے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ یہ دربار جو یہ ایک انگریزوں نے وہاں پہ جو اسکول بنایا تھا وین برگ کے نام سے، وہ اس اسکول کے اندر یہ دربار قائم کیا گیا تھا، اور اس دربار کی باقاعدہ پرمیشن لی گئی تھی، اجازت کے بعد ہی یہ دربار وہاں پہ بنایا گیا تھا۔ اچھا، انڈین گورنمنٹ اب درباروں کو اور مزاروں کو، مساجد کو شہید کرنے کے لیے خاص قانون کا سہارا لے رہی ہے کہ انکروچمنٹ ہے۔ انکروچمنٹ کیا ہے؟ انکروچمنٹ یہ ہے کہ 2 انچ جو ہے نا وہ دربار ادھر آ گیا ہے، یا اس کے کوئی کاغذات نہیں مل رہے، یا اس کے کاغذات گم ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ چونکہ ہسٹری ری رائٹ ہو رہی ہے، کاغذات بھی ری رائٹ ہو رہے ہیں اور سارے گم ہو رہے ہیں، تو کلیکٹر کے آفس سے کچھ ملتے ہی نہیں ہے۔ دربار کی مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، لیکن عدالت کہتی ہے کہ یہ جو کاغذات ہیں ہم ان کو دیکھتے نہیں، ہم تو گورنمنٹ کا کیس دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کاغذات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دربار وہاں پہ ہندو رکشا دل نے باقاعدہ آن کیا کہ ہم نے اس کو شہید کیا ہے، اور ہندو رکشا دل کے لوگ جو جب اس کو شہید کرے دربار کو، تو نعرے کیا لگ رہے ہیں وہاں پہ؟ جے شری رام یعنی رام کا نعرہ۔ جو دی گارڈین نے کافی پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جے شری رام کا نعرہ اب وار کرائے بن چکا ہے، یعنی جیسے جنگی نعرے ہوتے ہیں نا، مختلف قوموں میں کوئی نعرہ ہوتا ہے جو جنگ کے لیے مشہور ہو گیا ہوتا ہے، دوسری جنگ عظیم میں بھی ہوئے ہوں گے، مختلف جنگوں میں ہوتے ہیں۔ تو اب جے شری رام جو وہ جہاں لگتا ہے سمجھ لیں کہ وہاں کوئی مہابھارت ہونے والی ہے، اور مہابھارت یک طرفہ طور پہ ہوگی، ون سائیڈڈ، کیونکہ انڈیا میں قانون، پولیس، تھانہ، کچہری سب ان کے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ اس پر کوئی 60 کے قریب لوگوں کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں اور گرفتاری ایک بھی نہیں ہوئی۔ 3 کے نام ہیں، حالانکہ شکلیں سب کی ویڈیوز میں پہچانی جا رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جے شری رام، جے شری رام، اور نعرے سننے کے بعد بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنا چہرے مطلب اس کے بالکل واضح ہیں، لیکن پولیس کے ہاتھوں نہیں چل رہا ہے۔ پھر اس کی جو تنظیم ہے، ایک اور اپنا تنظیم ہے جس کے پنکی چودھری ہیں، ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ان کا ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی اون کیا ہے کہ یہ اپنا ہی کام ہے، اور انہوں نے تلواریں بھی تقسیم کی اور ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ جو ہندو ہوتے ہیں نا وہ سنسکاری ہوتے ہیں، وہ پکڑے نہیں جاتے، قانون کی نظر میں سنسکاری ہوتے ہیں۔ امت شاہ نے اپنے لوک سبھا میں کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہندو تو سنسکاری ہوتے ہیں، مطلب یہ قانون کو، عدالت کو، پولیس کو یہ میسج دیا تھا کہ کسی ہندو کو کسی کیس میں سزا نہ دی جائے۔ پھر ریپیٹ کروں گا میں، کسی ہندو کو کسی کیس میں سزا نہ دی جائے، یہ امت شاہ وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کے اس کے بعد سے کسی ہندو کو سزا نہیں دی گئی، اور جن کو سزائیں دی گئی تھیں ان کو بھی رہا کر دیا۔ تو بیک ٹو دی پویلین، واپس آتے دربار کی شہادت کی طرف۔ تو واقعہ ہے یہ، میں نے بتایا کہ جنوری کے آخر کا، یعنی 24 جنوری 2026 کا، بڑی ایک سرد رات تھی۔ مسوری کا ایریا تھا، پہاڑی علاقہ ہے، جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر جو ہے نا وہ ایک دربار اسکول تھا۔ اسکول کے جنگل سے مطلب جو نوائی ایریا جنگل کا، پیچھے سارا جنگل ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے گرانے کے لیے جو ہے لوہے کی راڈز اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار اوزار لے کے کافی سارے لوگ وہاں پہ گئے، جو پوری کئی درجن کی ایک ٹیم تھی پنکی چودھری کی جو وہاں پہ حملہ آور ہوئی، اور ہندو رکشا دل نے، جیسا میں نے پہلے کہا، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، ہر طرح کے استثناء کے ساتھ ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ اپنا ہی کام ہے۔ اور قانون نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون لوگ تھے، ہمیں مل نہیں رہے، ابھی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اور جو 3 لوگ اس میں نامزد کیے گئے، ان میں ہریوم صاحب ہیں، ایک شیوم ہیں، اور ایک شردا ہیں صاحب، تو میں نے ایسے ہی لگا دیا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کے خلاف FIR درج ہے، لیکن ابھی یہ پکڑے نہیں جا رہے۔ اچھا، بابا بلے شاہ کے تو ظاہر ہے ان کا دربار ہمارے قصور میں، اور قابل احترام صوفی شاعر ہیں جن کی شاعری جو مختلف حوالوں سے مشہور ہے، اور ان کو نہ صرف ہم بلکہ ان کو مشرقی پنجاب میں جو بھارتی پنجاب ہے وہاں بھی ان کی ایک خاص پذیرائی ہے، ان کو وہاں بھی ایک بڑا مقام حاصل ہے، لیکن مطلب سکھوں میں بھی ان کی توقیر کی جاتی ہے۔ تو یہ وہاں تو ظاہر نہیں ہے۔ اب یہ دربار کس کا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ ایکچولی تاریخ میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ یہ دربار کب بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ 100 سال پرانا ہے، اور اس 100 سال پہلے اس
دربار کے جو تھے وہ مسلمان سارے کیئر ٹیکرز ہوتے تھے، صدر، سرپرست اعلیٰ، یہ وہ، لیکن جب سے وقف بل آیا انڈیا کے اندر تو ہندو اب مسلمانوں کے درباروں کے، مزاروں کے، اور جو مساجد کمیٹیاں بن رہی ہیں اس کے صدر بن رہے ہیں. تو اس کی جو دربار کی جو کمیٹی تھی اس کے صدر ہے رجت اگروال. کون ہے صدر؟ رجت اگروال. اور نگران کا ایک بیکار سا، غیر رسمی سا، غیر قانونی سا، غیر قانونی اس لیے کہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے ان کے جو تنظیم کو چلانے کا دستور ہے اس میں. تو اکرم خان اس کے نگران ہیں، نام نہادی نگران ہے، باقی اصل کام تو رجت اگروال صاحب کرتے ہیں. اور اگروال نے اس پہ ایک ہلکا سا بیان دیا، ہمارے پاس کاغذات ہیں لیکن ہم یہ جو ہے اس کو ہم کیس لڑیں گے قانون کے مطابق. اب قانون کے مطابق دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہ قانون کیسے دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دربار کس کا تھا. تو اس کو اگر آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے تو اس میں پتا لگے گا کہ امیر دوست محمد خان ایک بڑے واریر تھے، جنگجو تھے، جنہوں نے انگریزوں سے جنگیں بھی لڑیں، معاہدے بھی کیے، اور جو اپنا وہاں پہ ایریا کابل کا اور آس پاس ہرات وغیرہ کے ایریا جو ہے وہ غیر مسلموں نے چھین لیے تھے، وہ انہوں نے وہاں پہ واپس لے لیے. اور یہ وہی شخص ہیں جن کے جو ایک مشہور برانڈ لے کے آئے تھے اس ایریا میں، وہ آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اور وہ ہیں باسمتی چاول. یہ اپنے ساتھ چونکہ شکار کے بڑے شوقین تھے تو یہ مسوری کے ایریا میں بڑا آیا جایا کرتے تھے. اور کہتے یہ ہیں کہ جب ان کے معاہدے انگریزوں کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ان معاہدوں کو توڑا انگریزوں نے، تو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی بھی لڑی، اور پھر انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے اس اسکول میں قید رکھا. اب یہ روایتوں میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان کی تصویریں تو الگ سے ہیں، تو ان کی تصویروں کی بجائے بلے شاہ کی تصاویر وہاں پہ کیسے کس نے لگا دی. یہ بہرحال ہے کہ یہ تقریباً 1839 سے 1841 تک کا ایریا ہے جب وہ یہاں پہ خود رہے، اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی ان کو گرفتار کر کے وہاں پہ رکھا. اور یا ایک روایت کے مطابق گرفتار کر کے، دوسرے روایت کے مطابق انہوں نے جب جلا وطنی اختیار کی تو وہ یہ وہاں پہ رہے. تو یہ 23 دسمبر 1792 میں پیدا ہوئے تھے، اور 9 جون 1863 تک یہ مطلب واریئر ہی تھے. تھوڑی سی عمر میں انہوں نے وہاں پہ جنگیں لڑنا شروع کی، اور جن جنگوں کے ایون دورانی فیملی اور دیگر لوگ جو ہے نا وہ نہیں اس کو اپنا ایریاز کو چھین سکے تھے یا نہیں جنگیں جیت سکتے تھے، وہ انہوں نے ان کو جیتی. تو ان کا تعلق عبدالی خاندان سے تھا. عبدالی خاندان کے جو ہیں قبیلے کے بانی جو ہیں حاجی جمال خان صاحب تھے، جن کے اپنا اور بھی عزیز تھے یوسف، یار محمد، عرفان، خسر خان، اسماعیل وغیرہ جو ہیں. تو دوست محمد خان جو ہیں وہ خالص مطلب پشتو اسپیکنگ تھے، لیکن ان کو فارسی، پنجابی اور ترکی زبان بھی بڑی اچھی طرح آتی تھی. اور انہوں نے برطانوی راج نے جب ان کو قید کیا تھا تو اس عرصے کی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی کہتے ہیں 1840 میں، کوئی 39، کوئی 41 اور کوئی 42 بتاتا ہے. تو ان کا کچھ عرصہ جو ہے وہ یہاں پہ گزرا، اور شاید کچھ بعض روایات کے مطابق نومبر 1840 میں ان کو حراست میں لانے کے بعد یہاں رکھا گیا. دوسرے روایات کے مطابق یہ خود وہاں پہ مقیم تھے، کیونکہ یہ جنگل کا ایریا تھا اور یہ بہترین ایک شکار گاہ بھی تھا. آج بھی وہاں پہ بہت سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بالاسار اسٹیٹ میں جو ہے نا ان کی بڑی شکار کا کافی ان کا انتظام تھا. تو بہرکیف اب جو بھی سچویشن ہے وہ تاریخ میں تو بالکل واضح نہیں ہے. تو یہ افغانستان کے وادی کنر سے چاول کے بیج لے کر یہاں پہ آئے تھے، اور یہ مشہور چاول ہے باسمتی کا، جو ان کی وجہ سے آج ہمیں بھی ہماری بھی صحت کو باہر رکھے ہوئے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو تھے اقتدار، انہوں نے اپنا جب واپس سمیٹ لیا، بحال کر لیا، تو یہ پھر دوبارہ وہاں پہ ان کے کابل، افغانستان وغیرہ میں انہوں نے پھر دوبارہ حکومت قائم کی. اور بہت زبردست شخصیت تھی اپنے زمانے کی، اگرچہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. اگر دیتے تو شاید مطلب بہتر نتائج بھی نکلتے، کیونکہ ان کی اپروچ جو ہے وہ پشاور میں بھی تھی. انہوں نے پشاور کو جب غیر مسلموں نے چھین لیا تھا مسلمانوں سے، تو انہوں نے اس کو واپس لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہرات وغیرہ کا ایریا بھی انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تو یہ ہے مطلب وہ ایک مختصر سی تاریخ جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، لیکن اس پر ہم بعد میں کبھی تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ وہاں پہ کون لوگ تھے جو مطلب انگریزوں سے لڑتے رہے، اور کون لوگ تھے جو کسی دور میں انگریزوں سے لڑتے رہے اور کسی دور میں انگریزوں کے ساتھ معاہدے کیے اور پھر انگریزوں کے اس میں چلے گئے. تو مجھے اجازت دیجیے، شکریہ.